بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 5 مارچ 2026 جمعرات کا دن امریکہ اور ایران جنگ کی تازہ ترین اپڈیٹس اور ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب تک کا سب سے خوفناک ترین اٹیک۔ یہ آگ مزید پھیل چکی ہے اور فوجی اڈوں سے لے کر دفاعی نظام یعنی کہ ڈیفنس سسٹم تک جو ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ ناقابل یقین حملہ ایران کی جانب سے اس وقت ہوا ہے۔ یہ کیا تفصیلات اس وقت بتائی جا رہی ہیں؟ نہ صرف ڈیفنس سسٹم، فوجی اڈے، بلکہ امریکہ کا لڑاکا طیارہ اس کے بھی گر کر تباہ ہونے کی خبریں۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے، بالخصوص امریکہ کا میڈیا اور اسرائیل کا میڈیا، ان سب کی رپورٹنگز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ہمارا اپنی طرف سے کوئی تجزیہ، اس ویڈیو کا ڈسکلیمر ہے کہ کوئی تجزیہ جو ہے وہ ہمارا اس میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ کیا اس جنگ کے منظرنامہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر رشیا اور چائنا نے مل کر جو بہت بڑی سٹرائک کر دی ہے، رشیا اور چائنا اس جنگ میں براہ راست اب کود پڑے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ اس جنگ کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں خبر بھی دی کہ ایران کی جانب سے ترکیہ اور آذربائیجان، جو اسرائیل کا ممکنہ طور پر فوجی اڈا تھا آذربائیجان پر، وہاں پر ایران نے ڈرونز مارے ہیں، میزائل داغے ہیں۔ اب الجزیرہ اس حوالے سے یہ جو ہے وہ خبر دے رہا ہے، دا آرم فورسز آف دا اسلامک ریپبلک آف ایران ریسپیکٹ دا سوورنٹی آف دا نیبرنگ اینڈ فرینڈلی کنٹری ترکیہ اینڈ ڈینائی اینی میزائل لانچز ٹوورڈ دیٹ کنٹریز ٹیریٹری۔ ایران کی جو آرم فورسز ہے، ان کی جنرل اسٹاف کی طرف سے اس خبر کی تردید کر دی گئی ہے کہ انہوں نے ترکیہ اور آذربائیجان کی طرف کسی بھی قسم کے کوئی میزائل نہیں داغے۔ اب یہ آگ بہت خطرناک ہو گئی ہے، حالانکہ آذربائیجان میں حملے ہوتے ہوئے دیکھیں، اب ایران یہ اٹیک کر رہا ہے، یا پھر کون سی ایسی پر اسرار طاقت ہے جو آذربائیجان، ترکیہ اور دیگر ممالک پر اٹیک کر رہی ہے، لیکن ایران اس سے بے خبر ہے۔ ایران اس خبر کی، اس حملے کی تردید کر رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایران ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوالات اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایران نے اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس پر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز مکمل طور پر بند ہے، اور تیل کی ترسیل اس وقت دنیا کو بند ہو رہی ہے۔ اس وقت انرجی کرائسس کھڑا ہو گیا پوری دنیا کے اندر، اور تیل جو ہے اس کی سپلائی لائن جب بند ہے تو اس میں بہت بڑی قلت پیدا ہونے والی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پاکستان میں بھی 40 روپے سے لے کر 60-62 روپے تک تیل کی قیمتیں ہفتہ وار بڑھائی جائیں گی۔ اور دوسری جانب تیل کی شارٹیج بھی پیدا ہو رہی ہے، فیول شارٹیج جو ہے وہ پاکستان میں کریٹ ہو گئی ہے، انرجی کرائسس ہے، تو اس کو لے کر امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے حکومت توانائی بچانے کے لیے اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ بہت طویل ترین جنگ ہوگی، اور پاکستان اس کے لیے اپنے اقدامات کرنا شروع ہو چکا ہے، اور ایک فریم ورک تیار کیا گیا ہے کہ ایک تو تعلیمی اداروں کو عارضی طور پر بند کر کے آن لائن تعلیم کر دی جائے، جس سے جو فیول ہے اس کی کنزمپشن کم ہوگی، فیول آپ بچا سکیں گے، اور جو آن لائن ورک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، آفیسز کو بند کیا جائے گا، اور ٹرانسپورٹ کے استعمال اور ایندھن کی کھپت کو کم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے حکومت نے اپنے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں، اور آفیسز کو بند کر کے، سرکاری اداروں کو بند کر کے ورک فرام ہوم ہوگا، اور تعلیم بھی آن لائن کلاسز ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑا امپیکٹ اس دنیا کے اوپر اس جنگ کا پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی حفاظت کرے۔ دوسری جانب جو سب سے خوفناک قسم کا اس وقت اٹیک ریکارڈ ہو رہا ہے، اور فوجی اڈوں سے لے کر دفاعی نظام تک سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، اور امریکہ کا ایک فوجی اڈا اس کے جناب تباہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایران کی طرف سے خبر آ رہی ہے، جس کو وال اسٹریٹ جرنل، دنیا کے اس سے بہتر بھی ادارے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران's ایئر ڈیفنسز شاٹ ڈاؤن این اسرائیلی ہرمس 900 ڈرون اوور خرم آباد۔ ایران کے ایئر ڈیفنس نے اسرائیل کا ایک ہرمس 900 ڈرون جو ہے اس کو گرا کر تباہ کر دیا ہے۔ دا UAV is estimated to cost around 8 to 10 million پر یونٹ، 8 سے 10 ملین ڈالر کا یہ پر یونٹ تھا جو ایران نے ہرمس 900 ڈرون جو ہے اسرائیل کا مار کر گرایا ہے۔ یہ تسنیم میڈیا جو نیوز ایجنسی ہے وہ بھی اس خبر کو جناب رپورٹ کر رہی ہے۔ دوسری جانب اس وقت ایران کا جو بو شہر ہے، ان کی جو ملٹری کا ایمونیشن ڈیپو تھا، یعنی کہ اسلحہ فوجی ساز و سامان کا ایک ڈیپو تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا میسو ایکسپلوژن، بہت بڑا دھماکہ
دھماکہ ہوا ہے اور اس کو ایران کا میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اب امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور ایران کا جو فوجی ساز و سامان کا ڈیپو تھا اس کو اڑا دیا ہے اور پھر امریکہ کے ملٹری ایسٹس کے اوپر ایران کے جو ہے وہ اس وقت اٹیک جاری، ایران بھی حملے کر رہا ہے، تہران بھی حملوں کی زد کے اندر ہے اور پورے کا پورا مڈل ایسٹ اس جنگ کے اندر کودا ہوا ہے۔ اب دوحہ کے اندر اتنے شدید ترین دھماکے سنے گئے ہیں، اتنے شدید ترین دھماکے سنے گئے ہیں کہ کچھ ایران کے ڈرونز ہیں ان کو تو انٹرسپٹ کر لیا گیا، کچھ ایران کے میزائل جو ہیں اس کو انٹرسپٹ کیا گیا، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہزاروں لوگ اس گلف کنٹریز تو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن جو دوحہ ہے ان میں ایک العدید ایئر بیس ہے، وہاں پر ایران نے آج پھر میزائل مارے ہیں اور العدید ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا ہے اور وہاں پر میزائل گرے ہیں۔ تو قطر کی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ قطر کے ہر موبائل پر، ہر شہری کے موبائل پر اس وقت ایمرجنسی میسیجز جا رہے ہیں، ایمرجنسی الرٹس جاری کیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت کریں، بی کیئرفل، یعنی کہ اتنے خطرناک ترین حملے وہاں پر ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی خیر کرے۔ امریکی میڈیا کچھ اس حوالے سے بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف جو جنگ ہے اس میں انڈیا کی بندرگاہیں جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، جس کے بعد انڈیا کے لیے بھی پریشانی جو ہے مزید بڑھتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے۔ اب ایران نے ایک تو العدید ایئر بیس قطر کو ٹارگٹ کیا، دوسرا جو بن گورین ایئرپورٹ ہے اس کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، تہران ٹائم اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور IRGC کی جانب سے مبینہ طور پر اس پر کلیم کیا گیا ہے کہ وی ہٹ بن گورین ایئرپورٹ اینڈ دا آکوپیشن آرمیز 27th ایئر بیس ود خرم شہر 4 میزائل، کہ ایران نے خرم شہر جو 4 میزائل ہے، 4 میزائل ہے، اس کو بن گورین ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کی جو آکوپیشنل آرمی 27th ایئر بیس ہے اسرائیل کی، اس کو ٹارگٹ کرنے کی اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ ایران کے جو میزائل سسٹم ہے اس نے اسرائیل کے 7 لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو بھی اس کو مکمل طور پر اڑا کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ ڈیفنس سسٹم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، دفاعی نظام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ فوجی اڈوں کو، امریکہ کے فوجی اڈوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ العدید ایئر بیس مڈل ایسٹ کی سب سے بڑا فوجی اڈا، سب سے بڑی اور اہم ترین اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر امریکہ کا یہ فوجی اڈا ہے اور یہ بڑی جو ہے وہ اس وقت امپورٹنٹ تفصیلات ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کیا رپورٹنگ کر رہا ہے؟ وال اسٹریٹ جرنل رپورٹس دیٹ ایران still has thousands of missile hidden، یعنی کہ ایران کے پاس ہزاروں کی تعداد میں میزائل ہیں جو کہ خفیہ طور پر اس نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اور مے بی ہولڈنگ بیک اٹس موسٹ پاورفل۔ ایران نے ابھی تک وہ طاقتور میزائل نہیں چلائے جو کہ وہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ ابھی ایران جو ہے وہ اپنے شارٹ رینج اور مڈ رینج کے میزائل استعمال کر رہے ہیں، ابھی لانگ رینج پاورفل میزائل اس نے استعمال نہیں کیے، وہ بھی اس نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو پاورفل اور لانگسٹ رینج میزائل ایز اے لاسٹ ریزارٹ، کہ ایران اس کو آخری امید کے طور پر چلائے گا، یعنی کہ جب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے گی تو ایران اس کو جلائے گا۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ ایران ایک بڑی لمبی اور طویل ترین جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ تفصیلات بنتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہیں کہ ایران جو ہے وہ اپنے ذخیرہ ہے میزائلوں کا اس کو ابھی تک چھپا کر رکھے ہوئے ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے F-15 لڑاکا طیارے کی گرنے کی خبر ہے، ایرانی میڈیا اور IRGC کلیم کر رہا ہے کہ ایران نے امریکہ کا F-15 طیارہ مار گرایا ہے۔ طیارہ شمالی ایران کے پہاڑی سلسلے العرب میں گرا ہے اور ایران نے اس کو انٹرسپٹ کیا ہے۔ اب امریکی میڈیا کی تصدیق ہوئی ہے کہ F-15 طیارہ جو ہے واقعتاً ان کا گر چکا ہے اور ایرانی میڈیا جیسے کو مہر نیوز جو ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ البرز پہاڑوں میں F-15 گرنے کی کوئی آزاد یا امریکی تصدیق جب نہیں ملے، لیکن امریکہ کا میڈیا اس کو تصدیق کرنا شروع ہو چکا ہے اور 2-3 مارچ کو کویت کے اندر بھی 3 امریکی F-15 طیارے جو ہیں وہ فرینڈلی فائر سے گرے تھے اور اس میں پائلٹس ہیں وہ انجیکٹ ہو چکے تھے، پائلٹس بچ گئے، لیکن اب ایران کے اندر یہ F-15 طیارہ جو ہے وہ گرا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ دلچسپ قسم کی سچویشن یہاں پر بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ ایران ایسا کیا کر رہا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ امریکہ اور اسرائیل وہ بھی ایک بڑا فیصلہ کن آپریشن کریں گے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ جو جنگ چھیڑی گئی ہے، اتنے بڑے ملٹری ایسٹ کو جب ڈپلوائے کیا گیا تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ بھی نکلے گا، کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز بھی نکلیں گے۔ اس سے بھی آپ نے جو ہے اس پر نظر رکھنی ہے اور ہم آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹنگ جو ہے اسی طرح سے رپورٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے ناظرین طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔